क्या آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک باپ جس نے 86 سال تک اولاد کے لیے دعائیں مانگی، جب اسے وہ لخت جگر مل جائے تو اسے ذبح کرنے کا حکم مل جائے؟ اس سے بھی بڑی حیرت کی بات کہ وہ 9 سال کا بچہ جو موت کو سامنے دیکھ کر ڈرنے کے بجائے اپنے باپ کو حوصلہ دے رہا ہے۔ آخر اس خاندان کے پاس وہ کون سا یقین تھا جو آج ہم مسلمانوں کے پاس نہیں رہا؟ آئیے اس عظیم قربانی کے ان پہلوؤں کو دیکھتے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ آج ہم چھوٹی سی پریشانی آنے پر اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، لیکن حضرت ہاجرہ کا وہ جملہ یاد کریں جب انہیں تپتے صحرا میں چھوڑا جا رہا تھا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آج ہم رزق کے لیے پریشان ہیں، مہنگائی کا رونا روتے ہیں، لیکن کیا ہمارا یقین اس ماں جیسا ہے؟ مکہ کی بنیاد مال و دولت پر نہیں بلکہ اس توکل پر رکھی گئی تھی جس کی آج ہمیں کمی درپیش ہے۔ جب باپ بیٹا قربان گاہ کی طرف جا رہے تھے تو ابلیس نے وہی حربہ استعمال کیا جو وہ آج ہمارے ساتھ کرتا ہے، وسوسہ۔ اس نے ہمدرد بن کر ابراہیم علیہ السلام کو روکنا چاہا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ آج ہمیں نیکی کی راہ سے روکتا ہے۔ لیکن وہ 21 کنکریاں صرف شیطان کو نہیں ماری گئی تھی بلکہ وہ اس خود غرضی اور خوف کو ماری گئی تھی جو انسان کو اللہ کے حکم سے دور کرتا ہے۔ قربان گاہ کا وہ منظر یاد کیجئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان مجھے چہرے کے بل لٹائیں تاکہ میری آنکھیں آپ کے عزم کو کمزور نہ کر دیں۔ یہ جملہ صرف ایک بیٹے کا نہیں بلکہ ایک ایسی نسل کا تھا جو اللہ کے لیے فنا ہونے کو تیار تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت سے چھری چلائی، کائنات ساکت تھی، لیکن اللہ کو وہ خون نہیں بلکہ تقوی دیکھنا منظور تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں موجود تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم اپنی سب سے عزیز چیز اللہ کے لیے چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو اللہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی بچا لیتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی خلیل کا لقب عطا کرتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں وہ کون سی عزیز چیز ہے جو ہمیں اللہ کی طرف جانے سے روک رہی ہے؟ کیا وہ ہمارا مال ہے، ہماری انا ہے یا ہمارا ڈر؟ کمنٹ باکس میں بتائیں کہ اس واقعے کے کس لمحے نے آپ کے دل کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، اور اگر آپ ایمان کی اس تپش کو اپنے دل میں محسوس کرنا چاہتے ہیں تو مبشر موٹیویشنز کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔